पुराने ज़माने की बात है जब बादशाहों का राज था और लोग सादा जिंदगी गुजारा करते थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। वो हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपने खानदान का पेट पालता था। यूसुफ की बीवी फातिमा और घर में दो छोटे बच्चे थे। घर में खाने के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन यूसुफ फिर भी कभी शिकायत नहीं करता था। वो हमेशा कहता था कि अल्लाह ताला जो भी देता है उसी में बरकत होती है। फातिमा भी सब्र से काम लेती थी। एक दिन यूसुफ जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसने देखा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। वो जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा ताकि बारिश आने से पहले घर पहुंच सके। लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो एक दरख्त के नीचे छुप गया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसकी कटी हुई लकड़ियां बारिश में भीग गईं। एक बार तो वो परेशान हो गया कि ये गीली लकड़ियां अब कौन खरीदेगा। लेकिन फिर उसने अपने आप से कहा कि ये सब अल्लाह की मशीयत है, इसमें भी ज़रूर कोई हिकमत होगी, इसलिए सब्र करना चाहिए। जब बारिश रुकी, यूसुफ अपनी लकड़ियां उठाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो ख्यालों में डूबा हुआ था और फिक्रमंद था कि आज शायद लकड़ियां नहीं बिकेंगी, बीवी इंतजार में होगी और बच्चे भी भूखे होंगे। बाजार पहुंचकर यूसुफ ने अपनी लकड़ियां नीचे रख दीं। तमाम दुकानदार और खरीदार यूसुफ की गीली लकड़ियां देखकर मुंह बनाने लगे। कोई कहने लगा, ये कैसी लकड़ियां हैं, पानी में भीगी हुई, और किसी ने कहा, ये तो जलेंगी भी नहीं। यूसुफ ये सुनकर उदास हो गया और दोपहर हो गई, लेकिन यूसुफ की एक भी लकड़ी नहीं बिकी। एक एक करके गाहक आते और लकड़ियां देखकर वापस चले जाते। यूसुफ की परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो दिली दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था। वो कहता कि ए अल्लाह, तू बेहतर जानता है कि मेरे हक में क्या होना चाहिए। जब शाम हुई तो यूसुफ ने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए। यूसुफ अपनो सामान बांधने लगा कि अचानक उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। उसका उम्दा लिबास था और वो यूं मालूम होता था जैसे कोई अमीर आदमी हो। उस बूढ़े ने यूसुफ के करीब आकर यूसुफ से पूछा कि ये लकड़ियां गीली क्यों हैं। यूसुफ ने सब कुछ सच सच बताते हुए कहा कि आज बारिश की वजह से ये लकड़ियां भीग गईं। बूढ़े हकीम ने यूं सुना तो खुशी से कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक हकीम हूँ। जो दवा गीली लकड़ी से बनती है वो सूखी लकड़ियों से नहीं बनती। बूढ़े हकीम ने यूसुफ की सारी लकड़ियां खरीद लीं और उसे दुगनी कीमत दी। यूसुफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो समझ गया कि जो चीज़ उसे नुकसान लग रही थी वो ही उसके लिए फ़ायदा बन गई। अल्लाह ताला ने उसके सब्र और उसकी ईमानदारी का उसे अच्छा बदला दिया था। यूसुफ खुशी खुशी घर वापस आ गया तो फातिमा और उसके बच्चे दरवाजे पर ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। जब उसने ज़्यादा पैसे दिखाए तो वो सब हैरान हो गए। छोटा बेटा अहमद बोला, अब्बा, आज इतने सारे पैसे कहाँ से आए? यूसुफ मुस्कुराकर बोला कि बेटा, ये सब अल्लाह की रहमत है। अगले दिन यूसुफ लकड़ियां काटने के लिए घर से निकलने लगा तो उसके दिल में एक ख्याल आया कि अगर वो अपनी सारी लकड़ियां पानी में भिगो दे तो क्या उसे दुगनी कीमत मिल सकती है। फिर उसने अपने आप से कहा कि नहीं, ये अल्लाह की आजमाइश हो सकती है, मुझे अपने आप से धोखा नहीं करना चाहिए। जंगल में पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि आज बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई है। यूसुफ ने अपनी कुल्हाड़ी तेज की और लकड़ियां काटने में मशरूफ हो गया। यूसुफ लकड़ियां काटते काटते अल्लाह का नाम भी लेता जाता था। उसके दिमाग में हकीम वाली बात भी घूम रही थी कि गीली लकड़ियों का क्या फ़ायदा होता है। दोपहर होते ही यूसुफ खाना खाने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। वो भी खाना खाने के लिए बैठा ही था कि उसने सुना जंगल में शोर मच रहा है और कुछ लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। यूसुफ ने उन भागते हुए आदमियों से पूछा कि क्या बात है। एक आदमी ने कहा, जंगल में डाकू आ गए हैं और वो लोगों का सामान लूट रहे हैं। ये सुनकर यूसुफ के दिल में डर पैदा हुआ, क्योंकि उसके पास कल वाले ज़्यादा पैसे थे। अगर डाकू उससे वो पैसे छीन लें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर वो अपने आप से कहने लगा कि जो कुछ भी होता है उसमें अल्लाह की हिकमत होती है। अगर वो बच जाए तो अल्लाह की मेहरबानी, अगर छिन जाए तो इसमें भी अल्लाह की हिकमत। फिर यूसुफ ने फैसला किया कि वो घर भाग जाए। यूसुफ भागने के लिए अभी उठा ही था कि उसने देखा कि एक दरख्त के पीछे एक बूढ़ा आदमी छुपा हुआ है। वो बहुत घबराया हुआ है। यूसुफ ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैं कल वाला हकीम हूँ और मैं डाकुओं से छुपकर यहाँ पे बैठा हूँ। हकीम ने बताया कि डाकू उसका सारा सामान लूट चुके हैं, जिसमें कीमती दवाइयाँ थीं, और अब वो शहर जाने से डर रहा है। यूसुफ ने कहा कि आप परेशान न हो, मैं आपको महफूज रास्ते से शहर पहुंचा दूंगा, अल्लाह ताला हमें बचाएगा। यूसुफ और उस बूढ़े हकीम ने जंगल के छुपे हुए रास्तों में से सफ़र शुरू किया। यूसुफ अपनी लकड़ियाँ छोड़ आया था और उसे कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो सोच रहा था कि इंसान की मदद करना अल्लाह को पसंद है। चलते चलते बूढ़े आदमी ने यूसुफ से पूछा कि तुम इतने नेक क्यों हो?
تم میرے لیے اپنی لکڑیاں کیوں چھوڑ آئے اور میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ یوسف نے کہا کہ انسانوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ کل آپ نے میری مدد کی اور آج میں آپ کی کر رہا ہوں۔ حکیم بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ تمہارا ایمان اور تمہارا اخلاق دیکھ کر میں بہت خوش ہوا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ شہر پہنچ کر بوڑھا حکیم کہنے لگا کہ میں تمہیں کچھ انعام لینا چاہتا ہوں، لیکن یوسف نے کہا مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں، میں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، کسی دولت کے لالچ میں نہیں۔ بوڑھے نے اصرار کیا اور ایک چھوٹا سا تھیلا نکال کر دیتے ہوئے کہا کہ اس میں جادوئی بیج ہیں، انہیں لے جا کر اپنے گھر کے آس پاس کہیں بو دینا، یہ تمہاری قسمت بدل دیں گے۔ یوسف گھر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بیجوں کا تھیلا تھا، لیکن آج کے دن کی اس کے پاس کوئی کمائی نہیں تھی۔ فاطمہ نے پوچھا کہ آج کیا ہوا؟ یوسف نے آج کے دن کا سارا واقعہ اسے سنا دیا اور کہا کہ اس بوڑھے حکیم کی مدد کرنا ضروری تھا۔ فاطمہ نے کہا بہت اچھا کیا، اللہ تعالیٰ ہمارا رزق کہیں اور سے بھیج دے گا۔ رات کو کھانے کے وقت گھر میں تھوڑا سا آٹا اور نمک تھا۔ بچے بھوکے تھے لیکن شکایت نہیں کر رہے تھے۔ یوسف نے ان بیجوں کو دیکھا اور سوچا کہ حکیم نے کہا تھا کہ یہ تمہاری قسمت بدل دیں گے۔ پھر سوچنے لگا کہ پہلے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، پھر محنت کرنی چاہیے۔ اس نے اللہ سے دعا کی اور اگلے دن گھر کے پچھواڑے میں تھوڑی سی جگہ صاف کی اور وہ عجیب و غریب بیج بونے لگا۔ بیج بالکل عام لگ رہے تھے، ان میں کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ یوسف نے بیج لگانے کے بعد انہیں پانی دیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر ان میں کوئی حکمت ہے تو برکت عطا فرما۔ پھر یوسف کلہاڑی لے کر جنگل والے راستے پر گیا۔ آج وہ دور نکل گیا تھا تاکہ ڈاکوؤں سے محفوظ رہ سکے۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ بہت سے نئے درخت نظر آ رہے ہیں جن کی لکڑیاں بہت ہی اچھی تھیں۔ اس نے شکر کیا اور کام شروع کر دیا۔ دوپہر کے وقت جب یوسف واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ جہاں اس نے بیج بوئے تھے وہاں چھوٹے چھوٹے پودے نکل آئے ہیں۔ یوسف یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ عام طور پر بیج اگنے میں 2-3 دن لیتے ہیں۔ فاطمہ بھی یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ یہ تو کمال ہو گیا، یہ بیج ایک دن میں کیسے اگ گئے؟ پھر یوسف نے اپنی لکڑیاں لے جا کر بازار میں بیچ دیں۔ آج کی لکڑیاں بہت اچھی تھیں، اس لیے اچھی قیمت پر بک گئیں، اور یوسف واپسی پر کھانے پینے کا کچھ سامان خرید لایا۔ گھر پہنچ کر یوسف نے دیکھا تو پودے اور بھی بڑے ہو گئے تھے اور ان میں چھوٹے چھوٹے پھول بھی لگ گئے تھے۔ تیسرے دن یوسف نے دیکھا کہ پودوں میں چھوٹے چھوٹے پھل آ گئے ہیں۔ یہ پھل سنہری رنگ کے تھے اور بالکل انوکھے لگ رہے تھے۔ یوسف نے ایک پھل توڑ کر جب دیکھا تو اس کے اندر سے ایک موتی جیسی کوئی چیز نکلی۔ یہ دیکھ کر یوسف کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ پھل لے کر شہر کے بڑے بازار میں جائے گا، وہاں جو بڑے تاجر اور جوہری ہوتے ہیں وہ بتا دیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ پھر اس نے کچھ پھل توڑ کر ایک جھولے میں رکھ لیے، فاطمہ سے کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں یہ پھل بیچنے کے لیے۔ یوسف نے پھر بازار پہنچ کر شہر کے سب سے بڑے جوہری کو یہ پھل دکھائے۔ جوہری نے یہ دیکھتے ہی آنکھیں پھاڑ دیں۔ یہ تو بہت قیمتی ہیرے ہیں، یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ یوسف نے بتایا کہ یہ میرے گھر میں پودوں میں لگے ہیں۔ جوہری نے کہا کہ یہ تو بہت عجیب بات ہے، میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جوہری نے یوسف کے تمام ہیرے خرید لیے اور اسے دگنی قیمت دی۔ یوسف کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، وہ سمجھ گیا کہ جو چیز اسے نقصان لگ رہی تھی وہی اس کے لیے فائدہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر اور اس کی ایمانداری کا اسے اچھا بدلہ دیا تھا۔ یوسف خوشی خوشی گھر واپس آ گیا تو فاطمہ اور اس کے بچے دروازے پر ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب اس نے زیادہ پیسے دکھائے تو وہ سب حیران ہو گئے۔ چھوٹا بیٹا احمد بولا، ابا آج اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ یوسف مسکرا کر بولا کہ بیٹا یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ اگلے دن یوسف لکڑیاں کاٹنے کے لیے گھر سے نکلنے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ اپنی ساری لکڑیاں پانی میں بھگو دے تو کیا اسے دگنی قیمت مل سکتی ہے؟ پھر اس نے اپنے آپ سے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کی آزمائش ہو سکتی ہے، مجھے اپنے آپ سے دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ جنگل میں پہنچ کر یوسف نے دیکھا کہ آج بہت خوبصورت دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ یوسف نے اپنی کلہاڑی تیز کی اور لکڑیاں کاٹنے میں مصروف ہو گیا۔ یوسف لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اللہ کا نام بھی لیتا جاتا تھا۔ اس کے دماغ میں حکیم والی بات بھی گھوم رہی تھی کہ گیلی لکڑیوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ دوپہر ہوتے ہی یوسف کھانا کھانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہ ابھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ اس نے سنا جنگل میں شور مچ رہا ہے اور کچھ لوگ اس کی طرف بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یوسف نے ان بھاگتے ہوئے آدمیوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ ایک آدمی نے کہا جنگل میں ڈاکو آ گئے ہیں اور وہ لوگوں کا سامان لوٹ رہے ہیں۔ یہ سن کر یوسف کے دل میں ڈر پیدا ہوا، کیونکہ اس کے پاس کل والے زیادہ پیسے تھے۔ اگر ڈاکو اس سے وہ پیسے چھین لیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر وہ اپنے آپ سے کہنے لگا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔
اگر وہ بچ جائے تو اللہ کی مہربانی، اگر چھن جائے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت۔ پھر یوسف نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر بھاگ جائے۔ یوسف بھاگنے کے لیے ابھی اٹھا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے پیچھے ایک بوڑھا آدمی چھپا ہوا ہے۔ وہ بہت گھبرایا ہوا ہے۔ یوسف نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ میں کل والا حکیم ہوں اور میں ڈاکوؤں سے چھپ کر یہاں پر بیٹھا ہوں۔ حکیم نے بتایا کہ ڈاکو اس کا سارا سامان لوٹ چکے ہیں، جس میں قیمتی دوائیاں تھیں، اور اب وہ شہر جانے سے ڈر رہا ہے۔ یوسف نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو محفوظ راستے سے شہر پہنچا دوں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا۔ یوسف اور اس بوڑھے حکیم نے جنگل کے چھپے ہوئے راستوں میں سے سفر شروع کیا۔ یوسف اپنی لکڑیاں چھوڑ آیا تھا اور اسے کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ انسان کی مدد کرنا اللہ کو پسند ہے۔ چلتے چلتے بوڑھے آدمی نے یوسف سے پوچھا کہ تم اتنے نیک کیوں ہو؟ تم میرے لیے اپنی لکڑیاں کیوں چھوڑ آئے اور میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ یوسف نے کہا کہ انسانوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کی